اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 95 اس کی ایک تفسیر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی تفسیر یعنی قرآن کی جو وضاحت ہوتی ہے۔ بالکل۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ماخوذ، یہ تفسیر اس آیت کو کیسے سمجھاتی ہے۔ جی دیکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یہ تفسیر کہتی ہے وہ یہ کہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور وجہ بتائی ہے بما قدمت ایدیہم، یعنی جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ جی ہاں۔ تو اس ماخوذ کے مطابق اس جملے کا کیا مطلب ہے، اور یہ موت کی خواہش نہ ہونے سے کیسے جڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ تفسیر بما قدمت ایدیہم کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ اس سے مراد سیدھے سیدھے وہ گناہ ہیں جو اس گروہ نے کیے ہیں، اچھا۔ اور جو اس تفسیر کے مطابق انہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو چونکہ وہ اپنے انجام سے واقف ہیں یا سمجھتے ہیں، بالکل، تو وہ پھر موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ ماخذ میں اس کی مثالیں بھی دی ہیں، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ماننا، جی، قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہ کرنا، اور تورات میں تحریف کرنا بھی۔ جی، اور تورات میں تحریف کرنا یہ بھی شامل ہے۔ یہ تحریف سے کیا مراد لی گئی ہے؟ کیا ماخذ کچھ بتاتا ہے؟ ہاں، تحریف سے مراد اس تفسیر کے مطابق اللہ کی کتاب یعنی تورات، اس کے متن میں یا مطلب میں جان بوجھ کر تبدیلی کرنا ہے۔ اچھا، رد و بدل کرنا۔ جی، ماخذ اسے بھی ان بڑے گناہوں میں گنتا ہے جو موت کے خوف کی وجہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہاتھوں کا ذکر ہے ایدیہم، ہاں، اس پر بھی وضاحت ہے۔ یہ ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف لفظی ہاتھ نہیں ہے، اچھا، یہ ایک استعارہ ہے، میٹافر ہے۔ چونکہ زیادہ تر کام ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں نا۔ اچھا ہی، ہاتھوں کا بھیجا ہوا مطلب انسان کے اعمال، اس کی کوششیں، اس کی قدرت، اس سب کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے کیا کرایا ہے۔ بالکل۔ عربی میں کبھی کبھی ید یعنی ہاتھ کا لفظ طاقت یا اختیار کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ان کے اعمال کا مجموعی نتیجہ ہے جس کا ذکر ہاتھوں کے استعارے سے ہو رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ جی، لیکن ماخذ میں ایک اور بات بھی ہے جو کافی دلچسپ ہے کہ اس آیت میں پیشن گوئی اور غیب کی خبر کے طور پر ایک معجزہ ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ تفسیر ایک قدم آگے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ آیت صرف ایک بیان نہیں، یہ اصل میں ایک الہامی پیشن گوئی ہے۔ پیشن گوئی؟ جی، یعنی قرآن پہلے سے بتا رہا ہے کہ یہ گروہ یعنی اس وقت کے یہودی جن سے بات ہو رہی ہے، وہ اپنے سارے دعووں کے باوجود، کیسے دعوے؟ جیسے وہ خود کو خدا کے قریب سمجھتے تھے یا جنت کے حقدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اچھا، تو ان سب دعووں کے باوجود حقیقت میں وہ کبھی سچے دل سے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اعمال کے انجام سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، تو اس تفسیر کے مطابق یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اس کے الہامی کلام ہونے کا ثبوت ہے کہ اس نے ایک گروہ کی اندرونی کیفیت، دل کا حال، جی، دل کا حال اور ان کے مستقبل کے رویے کی پہلے سے خبر دے دی، گویا ان کے دعووں کی کلی کھول دی۔ یعنی ان کے دل کا حال پہلے سے بتا دیا گیا، جسے یہ تفسیر معجزہ کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اب آیت کے آخری حصے پر آتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے گنہگاروں کو یا ظالموں کو۔ جی، اس حصے کی تشریح ماخذ میں کیسے کی گئی ہے، اس کا کیا مطلب نکالا ہے؟ اس آخری حصے کو یہ تفسیر ایک قسم کی آپ کہہ لیں تنبیہ یا وارننگ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ وارننگ؟ کس کے لیے؟ خاص طور پر اسی گروہ کے لیے جس کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے کا مطلب یہاں یہ لیا گیا ہے کہ بھئی اللہ ان کے سارے اعمال، ان کی نیتیں، ان کے چھپے ہوئے گناہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہاں، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان کے جو ظاہری دعوے ہیں نا، جیسے جنت کا حقدار ہونا، ہاں بالکل، وہ حقیقت کے خلاف ہیں۔ اللہ کا علم ان کے ظلم کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہاں ظلم سے مراد وہی گناہ جن کا پہلے ذکر ہوا، یعنی انبیاء کا انکار، اللہ کی کتاب میں رد و بدل وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ تو آیت کا یہ اختتام اس خیال کو اور پکا کر دیتا ہے کہ ان کی موت کی تمنا نہ کرنے کی اصل وجہ ان کا اپنے گناہوں سے واقف ہونا ہے۔ اور یہ جاننا کہ اللہ بھی واقف ہے۔ بالکل، اللہ کے علم سے آگاہ ہونا ہے۔ گویا یہ تفسیر ان کے اعمال،
ان کے خوف اور خدا کے علم کے درمیان ایک سیدھا تعلق بنا رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ خلاصہ اگر کریں تو اس ماخذ میں آیت 295 کی تفسیر یہ بتاتی ہے کہ یہودی اپنے کچھ خاص ماضی کے اعمال کی وجہ سے، جنہیں یہ تفسیر گناہ سمجھتی ہے، سنگین گناہ سمجھتی ہے، جیسے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور تورات میں تحریف۔ ان کی وجہ سے وہ اندر سے موت سے ڈرتے ہیں، اور کبھی سچے دل سے اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کبھی نہیں کریں گے، چاہے زبان سے جو مرضی کہتے رہیں۔ اچھا۔ اور ان کی یہ عدم خواہش اس تفسیر کے مطابق نہ صرف ان کے دعووں کے خلاف ایک دلیل ہے، بلکہ اللہ کے علم غیب کا نشان بھی ہے۔ بالکل، اسے ایسے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے جو اس تفسیر سے نکلتی ہے، جی؟ یہ کہ یہ عقیدہ، عمل اور انجام کے خوف کو کیسے آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مختلف مذہبی اور فکری نظریات انسان کے اندرونی یقین، اس کے ظاہری دعووں اور وہ جو احساس ہوتا ہے نا، جی، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر، ہاں، ان کے درمیان جو پیچیدہ تعلق ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا دل کی بات ہمیشہ عمل سے ملتی ہے یا ان میں فرق ممکن ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ جی